جب نکاح ہوتا ہے، نکاح کے وقت جو سگنیچر سائن لیے جاتے ہیں تو کیا یہ ضروری ہے؟ دوسرا ساتھ ہی یہ کہ جو خطبہ پڑھا جاتا ہے تو کیا وہ خطبہ بھی ضروری ہے یا اس کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے؟ نکاح میں خطبہ پڑھنا یا خطبے کا ہونا تو سنت ہے. ٹھیک ہے. اگر نکاح میں خطبہ نہیں ہوا تو یہ نہیں کہیں گے کہ نکاح نہیں ہوا. ٹھیک ہے. نکاح در حقیقت گواہوں کی موجودگی میں، 2 مرد گواہوں کی موجودگی میں یا 2 عورتیں اور 1 مرد کی موجودگی میں، مسلمان گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کرنا. مرد عورت ایجاب و قبول کر لیتے ہیں. ایک یہ بولے کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور سامنے والا یہ بولے کہ میں نے اسے قبول کیا. یہ خود ایجاب و قبول کر لیں یا ان کے وکیل ایجاب و قبول کر لیں ان کی اجازت کے ساتھ، تو اس 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول سے نکاح پایہ تکمیل تک پہنچ جاتا ہے. اب نکاح کا فارم بھرنا، اس کے اوپر سائن کرنا، یہ قانونی فارمیلٹیز ہیں کہ اگر آپ کو کہیں ثابت کرنا ہو کہ آپ کا فلاں عورت سے نکاح ہوا تو آپ ثابت یہ کر سکیں کہ ہاں بھئی یہ قانونی طور پر یہ ہمارے پاس ڈاکومنٹ ہے، ہمارا نکاح ہوا. ورنہ شریعت کا جو تقاضا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ 2 گواہوں کی موجودگی میں مرد و عورت کا آپس میں ایجاب و قبول کر لینا، اس سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے. باقی پھر جو ہے وہ لوازمات نکاح میں سے نہیں ہیں، جیسے خطبے کا پوچھا گیا، خطبے کا ہونا، تو یہ نکاح کے اجزاء میں شامل نہیں ہے یہ چیزیں. جیسے بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ لڑکا لڑکی اور 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول اگر ہوا تو نکاح ہو جائے گا. اب جس طرح کے حالات ہیں، معاشرہ آپ کے سامنے ہے، تو کیا ان کے ذہن میں ایک سوال یہ پیدا نہیں ہوگا تو بڑا آسان سا نسخہ مل گیا کہ مطلب یہ کہ آج کل جس طرح کے حالات ہیں، دوست یاری بھی ہوتی ہے اور اس طرح یعنی ٹوٹل 4 افراد ہی تو چاہیے، لڑکا لڑکی اور 2 مرد، اور یہ نکاح ہو جائے گا بند کمرے میں، تو کیا فرمائیں گے؟ احناف کے نزدیک 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح تو ہو جائے گا، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ کوئی یوں کر لے، کہ اس کی ترغیب نہیں دلائی جائے گی کہ کوئی اس طور پر اگر کر لے گا تو اس میں تہمتوں کا ایک دروازہ کھلے گا. کیونکہ اگر فرض کیا کہ کوئی بند کمرے میں کر بھی لیتا ہے تو عام طور پر اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو چھپانا. اب اگر فرض کیا کہ وہ دونوں مرد و عورت جا رہے ہیں تو لوگ تو یہی بدگمانی کریں گے کہ بھائی یہ کون ہے، ان کا تو کبھی سنا ہی نہیں ہے کہ یوں نکاح ہوا ہو. تو اس لیے کہا گیا مسجد میں ہونا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں بھائی فلاں مرد و عورت کا نکاح ہوا. ٹھیک ہے. تو اگرچہ کہ شرعی تقاضے پورے ہو جائیں گے، نکاح بھی ہو جائے گا، یعنی گواہوں کے موجودگی میں کفو وغیرہ کی شرط پائی جا رہی ہے، لیکن یوں نہیں کہا جائے گا کہ ہر کوئی یوں کرنا شروع کر دے. اور پھر اس میں لڑکے کی بنسبت لڑکی کے لیے زیادہ نقصانات ہوتے ہیں، بلکہ دونوں فیملیوں کے لیے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں. اور وہ ایسے نقصانات ہوتے ہیں کہ جس کا اندازہ جو ہے وہ عام طور پر لوگ نہیں کر سکتے. جب اس طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں تو وہ بہت شدید قسم کے مسائل ہوتے ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب اس طرح خفیہ نکاح کر لیتے ہیں، اب لوگوں کو چونکہ پتہ نہیں ہوتا ہے، گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، تو اس لڑکی کے رشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کا نکاح ہو چکا ہوتا ہے. تو اب بعض اوقات یوں بھی دیکھنے میں آیا کہ اب اس نے کسی کو بتایا نہیں شرمساری کی وجہ سے، تو والدین اس کا دوسرا نکاح بھی کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ تو پہلے کسی کے نکاح میں موجود ہے. اب تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا. اب وہ نکاح نہیں ہے، بلکہ شرعی اعتبار سے تو وہ بالکل ناجائز اور گناہ والی بات ہو رہی ہے. اب اس میں اس طرح کی پیچیدگیاں ہیں، تو اس لیے جو شریعت نے ایک ضابطہ کار بیان کیا ہے اور ایک جو طریقہ بیان کیا ہے کہ تمام مسلمانوں کو جو محلے دار ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہاں فلاں کا فلاں سے نکاح ہوا ہے. اب اگر یہ پتہ ہوگا تو کوئی رشتہ نہیں بھیجے گا. یہاں اگر اس طور پر خفیہ طور پر کیا جائے گا کہ گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہے، تو پھر جو آگے گناہوں کے دروازے کھلیں گے کہ اب اگر فرض کیا کہ آگے نکاح یوں خفیہ ہوا اور اس کا آگے نکاح کر دیا گیا، تو اب یہاں پہ لڑکے کو عام طور پر اگرچہ کم نقصان ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے، ورنہ دینی اعتبار سے وہ بھی گناہ گار ہو رہا ہے کہ اس کی بیوی جو شرعی طور پر ہو چکی ہے اب وہ کسی کے ساتھ رہ رہی ہے، یعنی کہ جو اس کا دوسرا نکاح وہ تو ہوا ہی نہیں ہے، لیکن وہ حقیقی اعتبار سے تو اس کی زوجہ ہے. تو لیکن اس کے لیے
جو لڑکی ہوتی ہے اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ مسائل ہوتے ہیں، گناہوں کے دروازے دونوں کے لیے کھلتے ہیں، لیکن زیادہ پیچیدگیاں پھر عورت کے لیے ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اس طرح کا اقدام نہیں کرنا چاہیے جو نہ صرف اپنے لیے رسوائی اور شرمندگی کا نہ صرف دنیا میں سبب بنے بلکہ آخرت میں بھی یہ رسوائی اور شرمندگی کا سبب بنتا ہے، اور پھر یہ گھر والوں اور رشتہ داروں کے لیے بھی رسوائی اور شرمندگی کا سبب بنتا ہے۔